خنزیر کے سور کے خون میں رنگے ہوں گے. تمہیں سور کے نام سے نفرت آتی ہے, آنا بھی چاہیے. سور بد جانور ہے, گندا جانور ہے, غلاظت میں پھرتا ہے. اپنی معذرت کے ساتھ یہ جملہ بھی تل کو لگے تو معاف کر دیں. معافی اس لیے طلب کر رہا ہوں کہ لوگوں کے دل کو تکلیف ہو جاتی ہے کبھی کبھی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ نمازیں ترک ہو رہی ہے. بلکہ افسوس کی بات یہ ہے, جس دن جلسہ کرتے ہو اس دن جلسے میں بھی نہ مغرب پڑھ کے آتے ہو, نہ عشاء پڑھ کے آتے ہو, اور نہ جا کر کے فجر پڑھتے ہو. بتاؤ. اور یاد رکھو, آپ اور ہم ہاتھ چومنے چموانے سے خوش ہو سکتے ہیں, امام حسین کو اس سے خوشی نہیں ہو سکتی. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں, جب مسلمان گناہ کرتا ہے تو قبر انور میں وہ رسول اللہ کو دکھی کرتا ہے, حضور کو رنجیدہ کرتا ہے, حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے. اب مجھے بتاؤ, نمازیں ترک کر کے امام حسین کے نانا کا دل دکھاؤ گے اور حسین پاک تمہیں دامن میں چھپائیں گے؟ یاد رکھنا, بہت بڑی بھول کر رہے ہو میری قوم کے جوانوں. آپ اور ہم مسجدوں کو ویران کرنے کے لیے نہیں ہیں. جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو جوان عبادت کرتے عبادت, اللہ نے ان جوانوں کو بوڑھوں پر ایسی فضیلت عطا کی ہے. آقا فرماتے جیسے نبیوں کو لوگوں پر, رسولوں کو لوگوں پر فضیلت حاصل ہے, ایسے عبادت کرنے والے جوانوں کو بوڑھوں پہ فضیلت حاصل. جوانی کی عبادت اتنی قیمتی ہے. افسوس کیا ہو گیا, حسینی بننے کے لیے آپ ہاتھوں میں کڑے پہننا چاہتے ہیں. کڑوں کا کیا حکم ہے یہ مفتیان کرام بتائیں گے, لیکن میں تو ایک عام سا آدمی, آپ سے بھی میرا علمی تقابل کچھ نہیں, میں آپ سے بھی گرا پڑا آدمی ہوں, سنیت میں سب سے نچلے اور آخری درجے کا انسان ہوں. اس امید پر گھوم رہا ہوں کہ خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب ہو جائے, بس اور کچھ نہیں. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ, حسینیت اتنی سستی نہیں ہے, آسان نہیں ہے. مرنے کے بعد پچھتاؤ گے. تمہیں جو لوگ برگلا رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, افسوس ہے. سنی ہو کر کے ماتم کرو گے کہ لوگ جانتے ہیں جس قوم کا جوان بگڑ جائے اس قوم کو پھر کبھی عروج نصیب نہیں ہو سکتا, وہ قوم کبھی ترقی نہیں پا سکتی. اگر تمہیں قوم کا درد ہے, امت کا درد ہے, کبھی سوچو نا میرے بھائیوں, ذرا غور تو کرو. تم تاش کے پتے کھیلو گے, تم جوا کھیلو گے, تو بتاؤ اس امت کو ترقی کے راستے پہ کون لے کر کے جائے گا؟ نوجوان صرف اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے, پوری ملت کا سرمایہ ہے, پوری قوم کا سرمایہ ہے. اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو, امام حسین کو آئیڈیل بناؤ, امام علی مقام کو آئیڈیل بناؤ. یزید کے قافلے میں مت جاؤ, یزید کے قافلے پہ لعنت کر کے وہاں سے نکلو اور قافلہ حسینی کے رکن بنو. یاد رکھنا, آپ کو کوئی کچھ بھی بولے, اگر آپ کردار کے اعتبار سے حسینی ہے, امام حسین کی نظر کرم آپ پر ہے. میرے بھائیوں بتاؤ, جوانی چلی جائے گی, دیکھتے دیکھتے چلی جائے گی, جلدی جلدی چلی جائے گی. ہاں ہاں, 16 سال سے جوانی شروع ہوتی ہے, 40-50 سال پہ جوانی ختم ہوتی ہے. اس کے بعد پھر گھٹنے دکھیں گے, پھر کمر دکھے گی, آنکھوں کی روشنی جائے گی. آج کہا جاتا ہے نماز پڑھو, تو کیا سوچتے ہو مولانا جب بوڑھے ہو جائیں گے تب پڑھیں گے؟ میرے عزیز, آج جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو شاید درد پڑھنے نہ دے, شاید کرب پڑھنے نہ دے, شاید گھٹنوں کی تکلیف پڑھنے نہ دے. اللہ اکبر. بڑی معذرت کے ساتھ میرے بھائی, نکل جاؤ, اس کھول سے نکلو, اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرو. یہ جو جوا کھیل رہے ہو, آپ بتائیں کیا حسینی جوا کھیل سکتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں, حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا, میں نے کئی جگہ بیان کیا, آپ بھی سن لیں, کہ جس نے جوا کھیلا, جوا, قیامت کے دن اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے, خنزیر کے سور کے خون میں رنگے ہوں گے. تمہیں سور کے نام سے نفرت آتی ہے, آنا بھی چاہیے. سور بد جانور ہے, گندا جانور ہے, غلاظت میں پھرتا ہے.